اصغر خان اور عمران خان 1 مارچ 2020 پاکستان کی تاریخ میں 2 عشروں کے بعد مین اسٹریم پر تیسری بڑی قوت کے روپ میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو مقام بنایا وہ بلا شبہ عمران خان کی مسلسل محنت، جد و جہد اور ان تک کوشش کا مرہون منت ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی جیسی 2 بڑی سیاسی قوتوں کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو منوانا ایک دیوانے کا خواب لگ رہا تھا، مگر عمران خان کی سیاست میں مستقل مزاجی اور تبدیلی کے نعرے نے نوجوان نسل کو عمران خان کا دیوانہ بنا دیا اور ملک کی دونوں بڑی پارٹیوں کو سر جوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر پاکستانی سیاست میں عمران خان کو مقام ملا جس کی جد و جہد انہوں نے تقریباً 25 برس قبل کی تھی۔ یہ دور تحریک استقلال پر بھی آیا تھا۔ اس دور میں ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان مرحوم کا طوطی بولتا تھا، لوگ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر تحریک استقلال میں شامل ہو رہے تھے۔ اصغر خان کے استقبال کے لیے میلوں لمبے جلوس، جلسوں میں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تحریک استقلال کے اقتدار میں آنے کی نوید سنا رہا تھا۔ ہر طرف تحریک استقلال اور اصغر خان ہی نظر آ رہے تھے۔ اقتدار کے ایوانوں کے لیے تحریک استقلال واحد پارٹی تھی جو سیاستدانوں کی محبوبہ بنی ہوئی تھی، مگر اپنے فیصلوں اور غلط حکمت عملی کے باعث اقتدار کی دیواروں کو چھونے سے پہلے ہی سیاسی پنچھیوں کے خوابوں اور خیالوں کا محال زمین بوس ہو گیا۔ اصغر خان بھی گوشہ تنہائی میں چلے گئے اور پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی میدان عمل میں رہ گئی۔ بڑے عرصے کے بعد اب پاکستان کو عمران خان کی قیادت میں تحریک استقلال جیسی پارٹی ملی جس کے نعروں نے ہی نئی نسل کا اپنا گرویدہ بنا لیا، کرپشن کے خلاف جد و جہد رنگ لے آئی اور میاں نواز شریف جیسے مضبوط ترین وزیر اعظم کو قانون کی عدالت میں لا کر نااہل کروا دیا۔ لیکن آج عمران خان ہی کی حکومت ہوتے ہوئے وطن عزیز کو اس وقت لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے جن کا مقابلہ دور اندیشی، تدبر اور بہترین حکمت عملی سے ہی ممکن ہے۔ وفاقی حکومت جس منشور کا واویلا مچا کر اقتدار میں آئی اس پر عمل درآمد کی ابھی تک کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حکومتی قیادت کے قریب موجود بعض موقع پرست عناصر کا بھی اس بدحالی میں کلیدی کردار ہے۔ عالمی طاقتوں کے مہرے بھی پاکستان کے استحکام کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کی پالیسیوں نے عوام کو سخت مایوس کیا ہے۔ حکومت خود بھی خیالی دنیا میں رہتی ہے اور عوام کو بھی سہانے خواب دکھا کر خوش کرنے کی کوشش میں ہے۔ تحریک انصاف نے ابھی تک مایوسی اور مہنگائی کے سوا قوم کو کچھ نہیں دیا۔ غریبوں کے حقوق اور مہنگائی کے خاتمے کا اعلان کر کے اقتدار میں آنے والوں کے دور حکومت میں غریب رو رہا ہے اور مہنگائی کا بول بالا ہے۔ سابقہ اور تحریک انصاف کی موجودہ حکومت نے عوام کے بنیادی حقوق کا ہمیشہ ہی جھوٹ بولا۔ یہاں اربوں کا بجٹ تو منظور ہوتا ہے مگر کتے کے کاٹنے سے بچہ ماں کی گود میں ویکسین نہ ملنے سے مر جاتا ہے۔ تحریک انصاف کی بہترین معاشی پالیسیوں کے باعث بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور عوام تک ان پالیسیوں کے ثمرات جھوٹ فریب کے زور پر پہنچایا گیا۔ مہنگائی کو کم کرنے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی بجائے حکومتی وزراء آج تک صرف مشورے ہی کرتے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے قبل ہی بڑے پیمانے پر ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے پی ٹی آئی کو ملازمتوں سے متعلق مطالبے کا سامنا رہا ہے۔ حکمران جماعت نے اپنے منشور میں ملازمتوں کی فراہمی کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، ہاؤسنگ، صحت، تعلیم، سبز معیشت اور سیاحت کی نشاندہی کی تھی۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ملازمتوں کے لیے نجی شعبے کے ساتھ مل کر اقدامات کیے جائیں، سوشل ویلفیئر نہ دینے والے اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ لیبر ایکسچینج بھی قائم کی جائے گی۔ تاہم خوش کن وعدوں کے برعکس ابھی تک پی ٹی آئی حکومت کی ملازمتوں کی صورتحال بہت ہی خراب رہی ہے۔ الٹا ملک میں کاروباری مندی کی وجہ سے بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوا۔ پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کا اعلان بھی کیا تھا۔ پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد گھروں کی قلت ہے۔ شہری علاقوں میں 40 لاکھ اور دیہی علاقوں میں 80 لاکھ تک گھروں کی کمی پائی جاتی ہے اور لوگ کچی آبادیوں یا جھونپڑیوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ پی ٹی آئی نے شہری علاقوں میں 20 لاکھ جبکہ دیہی علاقوں میں 35 لاکھ مکانات تعمیر کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور یہ منصوبہ تاحال نادرا کی ویب سائٹ پر رجسٹریشن تک ہی محدود ہے۔ پی ٹی آئی
PTI حکومت نے اپنے منشور میں یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ 5 سال میں پاکستان کو دنیا کی 100 بڑی معیشتوں میں شامل کرانے کے اقدامات کرے گی۔ پاکستان 2019 کے آخر تک کاروبار کے لحاظ سے 136ویں نمبر پر تھا۔ PTI کا کہنا ہے کہ اس فہرست میں نیچے جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کاروبار کی ابتدا اور اسے جاری رکھنے کے لیے متعدد ضوابط کمزور اور غیر ضروری ہیں، جبکہ متعلقہ اداروں میں نااہل منتظمین اور بد عناصر کی وجہ سے مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ عمران خان کا پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا خواب لائق تحسین ہے، لیکن وقت کم اور مقابلہ انتہائی سخت ہے۔ ان حالات میں مشکل اور کڑوے فیصلے ہی ملک و قوم کی تقدیر بدلتے ہیں۔ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ اب زمینی حقائق کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ ملک میں معاشی بہتری کے لیے بیک وقت وفاقی، صوبائی اور ضلعی سطح پر اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اس وقت کاروباری اعتماد کا شدید فقدان پایا جاتا ہے، جسے ہر حال میں دور کیا جانا چاہیے۔ مہنگائی جو اس وقت عوام کے لیے وبال جان ہے، اسے کنٹرول کرنا ناگزیر ہے۔ اگر حکومت عوام کی مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات دلا کر عوام کی مایوسی کافی حد تک ختم ہو سکتی ہے اور تحریک انصاف اپنی مدت بآسانی پوری کر سکتی ہے، ورنہ عوام کی طرف سے کبھی بھی جنگ کا الارم بج سکتا ہے اور تحریک استقلال کی طرح تحریک انصاف بھی منظر سے غائب ہو سکتی ہے۔ اس کالم میں عمران خان اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کی جد و جہد کا موازنہ اصغر خان ان کی پارٹی تحریک استقلال سے کیا گیا ہے۔ دونوں پارٹی میں فرق فقط اتنا ہے کہ عمران خان کی کوششیں بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہو گئیں، لیکن اتنی جد و جہد کے بعد وعدوں کے مطابق کارکردگی نہ ہونے پر ان پر تنقید بھی کی گئی ہے اور متنبع بھی کیا گیا ہے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور ان کے وعدوں کی فہرست طویل ہے۔ اب وقت کم اور مقابلہ انتہائی سخت ہے، اس لیے کام کی رفتار کو بہت زیادہ بڑھانے اور کڑوے اور کٹھن فیصلے کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس کالم کی اشاعت کے کچھ ہی روز بعد عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور یوں وہ وعدے وفا نہ ہو سکے جن کے خواب انہوں نے عوام کو مسند اقتدار کو سنبھالنے سے پہلے دکھائے تھے۔ گویا وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تحریک استقلال کی طرح تحریک انصاف بھی منظر سے غائب ہو سکتی ہے۔